بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین. اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. صدق اللہ العلی العظیم. دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. معزز سامعین اور ناظرین، حقیقت معاویہ پر، منافقت معاویہ پر الحمدللہ آج یہ ہماری 16ویں اور آخری نشست ہے. پچھلی 15 نشستوں میں جو کچھ بھی اہل سنت کی کتابوں سے پڑھا گیا، میں نہایت ہی ضروری سمجھتا ہوں اس آخری نشست میں کہ ان تمام بیانات کو مختصر کر کے ریپیٹ کر دوں تاکہ مومنین کے ذہنوں میں یہ تمام نشستیں تازہ ہو جائیں. ملاحظہ فرمائے، پہلی نشست کہ جس میں اہل سنت کی کم و بیش 9 کتابوں سے بتایا گیا کہ معاویہ کی شان میں ایک لفظ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس کی جتنی فضیلتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سب کے سب جھوٹی ہے اور فرضی. دوسری نشست میں اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں سے سب سے افضل ترین کتاب بخاری شریف سے بتایا گیا کہ معاویہ کا کاتب وحی ہونا یہ اس کے لیے کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. کاتب وحی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں. اور دوسرا یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ وہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی، تو اس کا بھی تھوڑا سا بخاری سے ہی خلاصہ کیا گیا ہے کہ ہر صحابی جتنے بھی ہے سب کے سب کہ جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کو دیکھا وہ سب کے سب جنتی ہے. جو یہ نعرہ لگایا وہ بالکل فضول ہے اور جھوٹا ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، بلکہ ان کی بخاری کے بھی خلاف ہے. اس کے بعد تیسری نشست میں عرض کیا گیا کہ معاویہ تو حضرت عمر کا بھی گستاخ تھا، یہ بھی بخاری مسلم سے پیش کیا گیا. اور پھر وہ حدیث مکمل واضح کی گئی کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو. یہ جو مکمل جو حدیث ہے وہ کس کے بارے میں تھی اور کیوں تھی، اس کی مختصر کر کے وضاحت کی گئی ہے. اس کے بعد چوتھی نشست میں معاویہ کا بغض علی واضح کیا گیا اہل سنت کی کم و بیش 10 کتابوں سے کہ اسے کتنا حسد تھا مولا علی علیہ السلام سے. وہ بغض علی کی وجہ سے سنت رسول کو بھی ترک کر چکا تھا. اور اس کے بعد یہ بھی اہل سنت کی ہی کتابوں سے پیش کیا گیا کہ معاویہ تو حرامی پیدا ہوا تھا، اس کے 4 باپ تھے، اور کسی نے لکھا کہ اس کے تو باپ کا ہی پتہ نہیں تھا. یہ سب کچھ اہل سنت کی کتابوں سے کم و بیش 10 کتابیں اس پر پیش کی گئی. اور 5ویں نشست میں یہ واضح کیا گیا کہ معاویہ اپنے دور حکومت میں شراب پیتا تھا، اور پھر شرابی کی سزا حدیث رسول میں کیا ہے وہ بھی واضح کی گئی. اور پھر یہ کہ اس کا ناجائز مال لوٹنا، ناجائز قتل کروانا، کسی کو مروا دینا، وہ ناجائز مال لوٹتا تھا اور ناحق قتل کرنے کا حکم دیتا تھا خود. اور اس کا بھی خلاصہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا گیا. اس کے بعد 6ٹھی نشست بہت ہی اہم تھی کہ جس میں پیش کیا گیا کہ معاویہ خود بھی اتنا اندھا ہو چکا تھا بغض علی کی وجہ سے، اور اس کے چاہنے والے چمچے، اس کے پاگیے، اس کے غلام، اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، اگر کہا جائے تو اس کے بھانجے اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ بدھ کے دن انہوں نے جمعہ
پڑھا دیا اور اس کے ماننے والوں نے پڑھ بھی لیا بدھ کے دن جمعہ۔ اور پھر جنگ صفین ہوئی، اور صفین میں حضرت عمار ابن یاسر کے قتل کے، آپ کی شہادت کے بارے میں بھی رسول اللہ کی حدیث پیش کی گئی، اور اس کی تعویل معاویہ نے کس طرح من گھڑت کی، اس پر بھی اہل سنت کی کم و بیش 5 کتابیں مومنین کی خدمت میں پیش کی گئی۔ 7ویں نشست یہ کچھ اتنی زیادہ اہم تھی کہ جس کا سہارا بنا کر ہر چھوٹے بڑے ملا نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ 7ویں نشست میں صلح امام حسن علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر کیا گیا، کم و بیش اہل سنت کی 9 کتابوں کے سہاروں سے، کہ وہ جو صلح ہوئی تھی وہ کچھ شرطوں پہ ہوئی تھی، وہ شرطیں کیا تھی، پھر کیا ان شرطوں پر عمل ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا، جب ان شرطوں پر عمل نہیں ہوا تھا تو پھر اسے صلح کیوں کہا جاتا، یہ سب کچھ اہل سنت کی کتابوں سے کم 9 کتابیں اس پر بھی پیش کی تھی۔ اس کے بعد 8ویں نشست میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا ذکر کیا گیا کہ آپ کو زہر سے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو معاویہ نے زہر دے کے شہید کروایا تھا، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے سے کس نے روکا، یہ ساری سازشیں کس کی تھی، یہ سب کچھ اہل سنت کی کم و بیش 29 کتابوں سے پیش کیا گیا، اور اس کے علاوہ 8 شیعہ کتابیں بھی پیش کی گئی۔ اور 9ویں نشست میں یہ واضح کیا گیا کہ صرف صلح کی شرطوں کو توڑنے تک یا امام حسن علیہ السلام کو شہید کروانے تک معاویہ کی منافقت کا سلسلہ نہیں رکا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اس نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر جشن بھی منایا تھا، اور اس پر بھی اہل سنت کی کم و بیش 9 کتابیں پیش کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ 10ویں نشست میں یہ وہ ٹاپک تھا، یہ وہ کتاب اور یہ وہ حوالہ جات تھے اور یہ وہ روایات تھی کہ کبھی مولویوں نے ممبر پہ آ کے اسے بیان کرنے کی زحمت ہی نہیں فرمائی۔ علماء سوء کی میں بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ حق کو چھپایا۔ 10ویں نشست میں بیان کیا گیا اہل سنت کی کم و بیش 15 کتابوں سے کہ معاویہ ممبروں پر خود بھی اور اپنے حکمرانوں سے بھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گالیاں خود بھی دیتا تھا اور دلواتا بھی تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ 11ویں نشست میں خطوط کا سلسلہ تھا کہ جس میں 2 خط آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جس میں پہلا خط حضرت محمد ابن ابی بکر کا تھا جو آپ نے معاویہ کی طرف لکھا تھا، کہ جس میں آپ نے معاویہ کی اچھی خاصی چترول کی تھی۔ اس کے بعد معاویہ کا جواب جو محمد ابن ابی بکر کی طرف تھا، اس میں معاویہ حضرت محمد ابن ابی بکر کے بارے میں تو کچھ نہیں بول سکا، لیکن اس نے خلفائے ثلاثہ کی پول کھول دی۔ وہ کیا تھی وہ آپ خود بھی 11ویں نشست میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ اور 12ویں نشست میں معاویہ کا کافر ہو کر مرنا اور حضرت محمد ابن ابی بکر یعنی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت محمد علیہ السلام کی دردناک شہادت کا واقعہ اہل سنت کی کم و بیش 12 کتابوں سے پیش کیا گیا۔ 13ویں نشست میں بی بی عائشہ کو معاویہ نے کس طرح بے دردی سے شہید کروایا، اور امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کو بھی معاویہ نے ہی قتل کروایا تھا، یہ بھی اہل سنت کی کم و بیش 9 کتابوں سے مومنین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ 14ویں نشست میں صحابی مولا علی سرکار مالک اشتر کو معاویہ نے مصر کی گورنری ہتھیانے کے لیے زہر دے کے شہید کروا دیا۔ مالک اشتر کون تھے، ان کے بارے میں رسول اللہ کی کیا پیشن گوئی تھی، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، یہ سب کچھ آپ اہل سنت کی 9 کتابوں سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ اور پچھلی 15ویں نشست میں معاویہ نے صحابی رسول حضرت حجر ابن عدی کو صرف اس لیے شہید کروایا کہ وہ محبت علی رکھتے تھے، اس لیے معاویہ نے حضرت حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کروا دیا بڑی بے دردی سے۔ اور یہاں پر بھی اہل سنت کی کم و بیش 10 کتابوں کے سہارے سے اس بات کو مومنین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج اہل سنت کے اکابرین نے معاویہ کے بارے میں کیا لکھا، ان کی کیا کومنٹ تھی، کہیں انہوں نے رسول اللہ کا فرمان نقل کیا تو کہیں جو ہے اصحاب رسول کا فرمان انہوں نے نقل کیا، یا پھر انہوں نے کسی محدث کی کسی امام کی بات کو نقل کیا کہ ان کا معاویہ کے بارے میں کیا کہنا تھا۔
آئیے فرمان رسول سے آج کی آخری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب پیش کرنا چاہتا ہوں میں تاریخ طبری، جلد نمبر 7، حصہ 2، صفحہ نمبر 196۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ پر، ابو سفیان پر اور یزید پر لعنت فرمائی تھی۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے آپ نے دیکھا کہ ابو سفیان گدھے پہ سوار تھا، اس کے بعد جو ہے معاویہ آگے سے کھینچ رہا تھا اور یزید پیچھے سے ہکا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گدھے پہ سوار، ہانکنے والے اور ہکانے والے تینوں پر اللہ کی لعنت، تینوں پر خدا کی لعنت، تینوں پر خدا کی لعنت ہو بے شمار۔ اس کے بعد اگلی کتاب میں پیش کرنا چاہتا ہوں طحاوی شریف، شرح معانی الآثار، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 828۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، روایت ہے کہ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کے ساتھ معاویہ کے پاس تھا، ہمیں باتیں کرتے رات کا ایک حصہ گزر گیا، پس معاویہ نے کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھی تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس گدھے نے یہ چیز کہاں سے لی ہے؟ معاویہ نے 1 رکعت پڑھی تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ گدھا، اس گدھے نے یہ چیز کہاں سے سیکھی، یہ کہاں سے لی اس نے، یہ دین میں یہ طریقہ اس نے کہاں سے داخل کیا؟ تو عبداللہ ابن عباس کی نظر میں معاویہ گدھا تھا، آپ انہیں گدھا فرمایا آپ نے۔ چلیے آج یہ بھی آپ میری طرف سے ہدیۃً قبول فرمائیں کہ معاویہ کو گدھا کہنا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کی سنت ہے۔ اگلی جو 2 کتابیں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ پہلی نشست کا ایک حصہ ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیں کتاب الموضوعات، صفحہ نمبر 264، اور دوسری کتاب ہے منار المنیف فی صحیح و ضعیف، صفحہ نمبر 109 اور 110۔ فرماتے ہیں کہ معاویہ کی شان میں فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت لکھا، سب نے لکھ مارا، لیکن فرماتے ہیں کہ ایک لفظ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں امام عبد الرزاق کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں جو نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور اگر آپ لفظوں پہ غور فرمائیں تو آپ کو بہت ہی لطف آئے گا کہ امام عبد الرزاق نے اس کی پوری پول کھول کے رکھ دی۔ اس پر 3 کتابیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کتاب میزان الاعتدال، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 343۔ دوسری کتاب سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 580۔ اور تیسری کتاب الضعفاء، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 859۔ امام عبد الرزاق کے سامنے ایک بندے نے معاویہ کے بارے میں ذکر چھیڑ دیا تو آپ نے فرمایا کہ خبردار ہماری مجلس کو ابو سفیان کے بیٹے کے ذکر سے گندا نہ کرو۔ یعنی امام عبد الرزاق یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ خبردار اس منحوس کا نام نہ لینا اس مجلس کے اندر، مجلس گندی ہو جاتی ہے۔ اب اس کا وجود کتنا نجس ہوگا اس خناس کا کہ جس کا نام امام عبد الرزاق کے سامنے لیا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے نام سے تو مجلس ہی گندی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں اگلی کتاب جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کتاب تہذیب التہذیب، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 297 اور 98۔ اب جو روایت پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جریر بن عبد الحمید کی۔ اب یہ کون ہے؟ یہ سیاستہ کے رجال میں سے ہیں۔ یہ معاویہ کو اعلانیہ یعنی کھلے طور پہ گالیاں دیا کرتے تھے۔ اب اگلی کتاب امام احمد ابن حنبل کی ہے جسے میں 1 مرتبہ تو پیش کر ہی چکا ہوں، لیکن آج دل چاہتا ہے کہ اسے دوبارہ پڑھ دیا جائے۔ کتاب ملاحظہ فرمائے مسائل، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 154 اور رقم نمبر 1866۔ حضرت علی بن جود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم معاویہ اسلام پر نہیں مرا، وہ اسلام سے خارج ہو کر مرا۔ یعنی معاویہ کی تو زندگی تھی ہی منافقت سے بری ہوئی، اہل بیت کی دشمنی سے بری ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے بری ہوئی، صحابہ کے خون سے رنگی ہوئی، اصحاب علی کے خون سے رنگی ہوئی، اس کی زندگی تو تھی ہی نجاست سے بری ہوئی۔ لیکن علی بن جود نے بالکل واقعہ ختم کر دیا، فرماتے ہیں کہ معاویہ کا تو مرن بھی، معاویہ کی تو موت بھی اسلام سے ہٹ کر ہوئی ہے، وہ اسلام سے ہٹ کے مرا۔ اب جتنے بھی اہل سنت حضرات جو معاویہ کو دل و جان سے چاہتے ہیں، مانتے ہیں، اور جو حنفی عقیدہ رکھتے ہیں اور معاویہ کو لے کے بہت پھدکتے ہیں کہ نہیں اس کے بارے میں خاموش رہنا چاہیے، ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، کچھ بولنا نہیں چاہیے، تو ان کے لیے بھی جو حنفی خصوصاً
کتاب ملاحظہ فرمائے تمہید ابو شکور سالمی صفحہ نمبر 370 پہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ابو حنیفہ اور حب علی جو اس کا ٹائٹل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا انہوں نے ایک قول نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ صاحب جو ہیں وہ اپنے چاہنے والوں میں بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ لوگ بنو امیہ والے ہم سے بغض، ہم سے دشمنی کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان کے چاہنے والوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو حضرت معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کی مدد کرتے اور ان کے ساتھ ہو کر معاویہ سے حضرت علی کی حمایت میں جنگ کرتے۔ آج حنفی لوگ معاویہ کے بارے میں کچھ کہنے سے بھی ان کی زبانیں گنگی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے امام نے تو 4 فٹ کی زبان نکال کے منہ پھاڑ کے بول دیا، انہوں نے تو منہ پھاڑ کے کہہ دیا، ان کا جو عقیدہ تھا وہ انہوں نے صاف کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ ہم تو اب اس کی کیا تشریح کی جائے، اہل سنت اس کی کیا تشریح کریں گے؟ حنفی جتنے بھی پھدکتے ہیں معاویہ کو لے کر، ہم حنفی، ہم یہ وہ، تو آپ کے ابو حنیفہ صاحب تو معاویہ سے لڑائی کے لیے تیار تھے۔ آپ اتنے بے غیرت ہیں، آپ اتنے بے شرم و بے حیا ہیں، آپ امام کے ایسے پیروکار ہیں کہ آپ کے امام تو معاویہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں اور آپ اپنی زبانیں گنگی کر دیں، تو آپ کو تو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، یا پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ابو حنیفہ صاحب کی تقلید سے برات کا اعلان فرما دیں۔ اب اگلی کتاب جو پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے دیوان امام بوصیری۔ چلیے نام کے لحاظ سے ممکن ہے کہ کچھ لوگ نہ جانتے ہو، میں آپ کو ان کا ایک قصیدہ جو مشہور و معروف ہے، زمانے میں کوئی دنیا کا ایسا حصہ نہیں کہ جہاں اس قصیدے کو یا پڑھا نہ گیا ہو یا سنا نہ گیا ہو۔ قصیدہ بردہ شریف، مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اسی قصیدے کے مصنف ہے، ان کی کتاب ہے ملاحظہ فرمائے دیوان امام بوصیری صفحہ نمبر 264۔ فرماتے ہیں کہ کیا تم ہندا کے بیٹوں سے محبت کی امید رکھتے ہو جبکہ اس کی ماں نے اس کے بچوں کو دودھ ہی آل نبی کی مخالفت کے لیے پلایا تھا؟ کیا تم اس سے محبت کی امید رکھتے ہو؟ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ بیکار ہے بنو امیہ سے، ہندا کے پلوں سے، ہندا کے بچوں سے وفا کی امید رکھنا، آل نبی سے محبت کی امید رکھنا، جبکہ اس کی ماں نے دودھ ہی آل محمد کی مخالفت کے لیے، آل محمد کی دشمنی کے لیے پلایا۔ ہندا نے بچے ہی بڑے اس لیے کیے تھے کہ وہ اہل بیت کے مخالف آ جائیں۔ اب اگلا جو شاعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے اہل سنت کی دنیا کا سب سے بڑا شاعر، اہل سنت کی دنیا کا سرکار حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شاعر رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر ہے۔ آپ نے ہندا کے بارے میں کیا فرمایا ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمائے، دیوان حسان بن ثابت صفحہ نمبر 312۔ یہاں پہ ہندا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہند نے ایک بچے کو جنم دیا، لیکن بچوں کی پرورش کرنے والی عورتوں کا خیال ہے کہ یہ بچہ زنا سے پیدا ہوا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت ہے، یہ رسول اللہ کے شاعر ہے، یہ رسالت مآب کے شاعر ہے اور یہ مہر یافتہ شاعر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہندا نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا کہ جس کے باپ کا ہی پتہ کوئی نہیں، جو حرامی تھا۔ اب اگلی کتاب جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی انسانیت موت کے دروازے پر۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 160 کا آخری حصہ اور 161 میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کو 161 میں مل جائے گا۔ یہاں پہ سرکار علی اکبر علیہ السلام نے جنگ سے پہلے جو آپ نے میدان میں جا کے رجز پڑھا تھا تو اس میں آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم نامعلوم باپ کے لڑکے کا بیٹا ہم پر حکومت نہیں کر سکے گا۔ یعنی آپ نے یزید کا بھی فرمایا اور معاویہ کا بھی فرمایا کہ یہ یزید کہ جس کا باپ خود حرامی پیدا ہوا تھا، حرامی باپ کا لڑکا ہم پر حکومت نہیں کر سکے گا، یہ سرکار علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا تھا میدان کربلا میں۔ اگلی جو 2 کتابیں ہیں یہ بھی میں پیش کر چکا ہوں مگر دوبارہ۔ پہلی کتاب ہے ربیع الابرار صفحہ نمبر 275 اور 76۔ دوسری کتاب ہے تذکرۃ الخواص علامہ سبد ابن جوزی کی صفحہ نمبر 334۔ فرماتے ہیں کہ معاویہ کے 4 باپ تھے، معاویہ کے 4 باپ تھے، وہ چاروں کون سے تھے؟ آپ خود کتاب آپ کے سامنے ہے، آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ اور
علامہ سبط ابن جوزی نے ایک اور روایت لکھی ہے جس کی تشریح میں بالکل نہیں کرنا چاہوں گا، آپ مجھ سے بہت ہی زیادہ بہتر سمجھدار ہیں۔ فرماتے ہیں ہند بڑی شہوانی عورت تھی۔ اب یہ شہوانی کیا ہے، اس کا ترجمہ ہرگز نہیں کروں گا میں، یہ آپ نے خود ہی سمجھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہند بڑی شہوانی عورت تھی، اور یہ کیسی شہوانی تھی کہ اسے سیاہ رنگ زیادہ پسند تھا، یہ کالے لوگوں کو زیادہ پسند کرتی تھی۔ اور آگے لکھتے ہیں، یہ لفظ میرے نہیں ہے، میری کوئی گستاخی کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے، لیکن کتاب میں چونکہ لکھا ہے تو آپ ملاحظہ فرماتے جائیں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ جب کوئی سیاہ بچہ پیدا ہوتا تو ہندہ اسے مار دیتی۔ اب یہ پورا معاملہ انہوں نے کیا لکھنا چاہا ہے اور کیا بتانا چاہا ہے، یہ اس کی تشریح بالکل بھی نہیں ہو سکتی، آپ خود مجھ سے زیادہ اور مجھ سے بہت ہی زیادہ بہتر سمجھنے والے ہیں۔ اب جب ماں معاویہ کی ایسی ہو تو مجھے بتائیں کہ معاویہ کیسا ہوگا۔ مومنین، اس سے آگے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ معاویہ کی اتنی زیادہ خباثتیں ہیں کہ اگر پڑھتے جائیں تو وقت کم پڑ جائے گا، اتنی زیادہ خباثتیں، لیکن اتمام حجت کے لیے اتنا کافی ہے جو کچھ اب تک پڑھا گیا۔ آخر میں اللہ کے کلام کو میں پیش کر کے اس موضوع کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ دیکھیں، معاویہ کی منافقت اہل سنت کی کتابوں سے آیا ہیں، بلکہ حدیث کی کتابوں سے آیا ہے کہ وہ بغض علی کا مریض تھا، اسے بغض علی تھا، اور مولا علی کی دشمنی میں، مولا علی کے بغض میں یہ اتنا اندھا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا بھی مذاق اڑاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا، آپ کی سیرت کا مخالف تھا بغض علی کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ کا یہ فرمان بھی میں مسلم سے پیش کر چکا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کا بغض اسی کے دل میں ہوگا جو منافق ہوگا۔ اب معاویہ نمازیں پڑھتا رہے، معاویہ حج کرتا رہے، معاویہ کاتب وحی بن جائے، معاویہ صحابی بن جائے، معاویہ وہابی بن جائے، معاویہ جو کچھ بن جائے، چونکہ اس کے دل میں بغض علی ہے تو نہ اس کی نماز اس کے کام آئے گی، نہ اس کا حج اسے کام آئے گا، نہ اس کی بنو امیہ کی ٹیم اسے بچا پائے گی، نہ آج کے علماء سو جو اپنا ضمیر بیچ کر بنو امیہ کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پہ پلنے والے کتے ہیں، نہ یہ انہیں بچا سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 68 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے منافقوں سے وعدہ کر لیا ہے، کس چیز کا؟ نار جہنم خالدین فیہا، اس جہنم میں رہیں گے جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے، خالدین فیہا، ان سے یہ خناس لوگ کبھی باہر نہیں نکلنے والے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان منافقوں کے لیے ہی حسبہم، ان کے لیے وہ جہنم کافی ہے۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں رکی، پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور یہ عذاب ہی ان کی جگہ ہے، منافقوں کی یہی جگہ ہے، یہ جہنم، یہ لعنت، یہ پھٹکار، یہ سزا، یہ ان کی جگہ ہے۔ اب معاویہ کو رضی اللہ نہیں، یا غضب اللہ کہو یا لعنت اللہ کہو۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، دعا ہے مولا بحق محمد و آل محمد امت مصطفیٰ کو حق سننے کی، حق کو سمجھنے کی، حق کو تسلیم کرنے کی اور حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔